الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل الرسل سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجأنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادي المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا أنيس الغريبين. معزز و محتشم سامعین حضرات، میں مختصر وقت کے اندر اپنی بساط اور طاقت کے مطابق، اپنی علمی استعداد کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید میں سے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مختصراً ان کے حوالہ سے گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القابات سے نوازا، مختلف اسماء گرامی سے پکارا. یوں تو پورا قرآن الحمد سے لے کر الناس تک حضور کی تعریف میں ہے. بے شک سبحان اللہ. اس مقام پر فرمایا: الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے، اور ایسا نبی جو امی ہے. بس تین لفظوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم ہی کر دوں گا.
کہ آیت کریمہ میں رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسول، نبی اور امی کے لقب سے اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی۔ رسول کون ہوتا ہے؟ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جو رب کی رضا بن کر، رب کی عطا بن کر، رب کا بیان بن کر، رب کا کلام بن کر، رب کی محبت بن کر، اس کی قربت بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اتنا زومانی لفظ رسول ارشاد فرما دیا تو اس کے بعد نبی کا لفظ فرمانے میں کیا حکمت تھی؟ مسئلہ تو یہی حل ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا؟ نبی نباؤن سے نکلا ہے، اس کا مادہ نباؤن ہے، اور نباؤن کا معنی ہوتا ہے خبر۔ جدید دور ہے، آپ ٹی وی پر خبریں سنتے ہوں گے۔ کبھی آپ نے کوئی عربی چینل دیکھا ہو تو جہاں نیوز یا خبریں لکھا ہوتا ہے، اردو میں خبریں لکھا ہوتا ہے، انگلش میں نیوز لکھا ہوتا ہے، وہاں عربی چینل پر الانباء لکھا ہوتا ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے خبر۔ اب نبی کا مادہ نباؤن ہے، نباؤن سے نبی نکلا ہے، تو الانباء کا معنی ہوتا ہے خبریں۔ نبی کا کیا معنی ہوا؟ باخبر۔ بعض لوگ ایک ترجمہ خبر دینے والا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر خبر دینے والا بھی معنی کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن باخبر ہونا اس سے بہتر معنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ خبر وہ دیتا ہے جو پہلے باخبر۔ اللہ سلامت رہو۔ آپ کسی کو کوئی واقعہ بتاتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں، جب تک آپ کے وجدان اور علم میں نہ ہو، جب تک آپ اس سے باخبر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی دوسرے کو خبر نہیں دے سکتے۔ بے شک۔ اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ایسے رسول کی جو باخبر رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی باخبر نبی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ہم کسی ایسے نبی کو نہیں مانتے جو باخبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور غیرت ایمانی دیکھیے کہ وہ امتی کیا جو اپنے نبی کو باخبر رہا۔ سبحان اللہ۔ ظلم کی انتہا کہ جس لفظ کا معنی ہی باخبر ہونا ہے اسے بے خبر جاتا، اسے بے خبر جاتا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے اس طرف بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا ہے کہ پکارے امتی جو حال زار میں، کیسے ممکن ہے کہ خیر البشر کو خبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدر۔ یا تو بھائی ہم کسی ایسے نبی کو نہیں مانتے جو باخبر نہ ہو۔ ارے ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو ازل سے لے کر قیامت تک باخبر ہے، بے شک، اور ہر اس وقت سے باخبر ہے جب کوئی وقت نہ رہا، ہر اس شے سے باخبر ہے جب کوئی شے کیا بات ہے۔ جب ابھی کوئی شے وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی تک کوئی زمانہ وقت وجود میں نہیں آیا تھا، میرا نبی اس وقت سے باخبر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ایسے رسول کی جو باخبر رسول ہے، جو ازل سے لے کر قیامت تک پل پل کی خبر دیں، اور اس کے آگے لفظ امی ارشاد فرمایا،
اور اگر لفظ امی کو اس کے ساتھ ملا کر ترجمہ کیا جائے تو ایمان اور تازہ ہو۔ سبحان اللہ۔ امی کا معنی جو لوگ ان پڑھ کرتے ہیں وہ خود ان پڑھ، کسی عربی لغت کو اٹھا کر دیکھ لیں، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے۔ جو امی کا معنی ان پڑھ کرے وہ خود ان پڑھ ہے، اس کے خود یہ حل کیے گئے۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں، امی کا معنی ہے جو کسی کے سامنے پڑھتا ہے، اللہ سبحان اللہ، جس نے کسی کے سامنے زانو تلمس نہ کیا۔ اب اگر ترجمہ کیا جائے کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ایسے رسول کی جو باخبر رسول ہے اور ایسا باخبر ہے کہ کائنات میں کسی کے سامنے زانو تلمس نہیں کرے، کائنات میں اپنے رب کے سوا کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ ارے لوگ تو جبریل کو استاد کہتے ہیں، معاذ اللہ، جبریل تو اس در کاٹنا چاہ کر ہے، بے شک نبی ہے، بے شک رسول ہے، فرشتوں کا استاد ہے، لیکن اس در کاٹنا بے شک کیا اے کہ 100,000 جبریل اندر بشر۔ مولانا روم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اے کہ 100,000 جبریل اندر بشر، باہر حق سوئے غریبا یا نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ۔ جبریل استاد ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ آپ کو چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ارے جبریل تو محب اور محبوب کے درمیان پیغام رساں ہے، صرف پیغام پہنچانے والا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ڈاکیا خط لے کر آئے، معذرت کے ساتھ مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کسی عزیز کا کوئی ڈاکیا خط لے کر آئے، کیا آپ کہیں گے کہ ڈاکیا اس کا استاد ہوگا؟ تو فرمایا وہ جو اتباع کرتے ہیں ایسے رسول کی، ایسا رسول جو باخبر رسول ہے اور ایسا باخبر ہے کہ کائنات میں اپنے رب کے سوا کسی کے سامنے زانو تلمس نہیں فرمایا، جس نے جو کچھ سیکھا ان کے در، بے شک جسے جو کچھ ملا ان کے در سے، ان کے در سے، بے شک بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی جو یہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال۔ میرا نبی، میرا رسول وہ رسول ہے جو باخبر رسول ہے، اور ایسا باخبر رسول ہے کہ کائنات میں کسی کے سامنے زانو تلمس نہیں فرمایا۔ اسے تو رب نے اس طرح پڑھا دیا، سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھایا کہ قیامت تک نہیں بھولا، کبھی نہیں بھولا۔ ارے تم تو میرے رسول کی بات کرتے ہو، جس کو میرے رسول کے ساتھ ادنا نسبت ہو گئی میرے آقا کے کرم سے، وہ ازل سے لے کر قیامت تک کی خبریں دینے لگا۔ سبحان اللہ، بے شک ارے ابو ذر و سلمان، حضرت بلال حبشی، پر اب بتائیے تو صحیح، حضرت بلال حبشی نے کون سی کتب پڑھ رکھی تھی؟ کوئی عربی لغت کی کتاب پڑھ رکھی تھی، کوئی قرات پڑھ رکھی تھی، سادہ لو انسان تھے، اور پھر حبش سے آئے، رنگ بھی کالا تھا۔ بے نواؤں کو جب وہ ذوق نوا دیتے ہیں، کمبرو بوزر و سلمان بنا دیتے ہیں، اور ان کے نالین کو پیبند لگانے والے آئے، ان کے نالین کو پیبند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ دیتے، سبحان اللہ، ان کے نالین کو پیبند لگانے والے
काबा कौसैन की मंजिल का पता देते हैं। अरे दो जवाब उनको जो कहते हैं कि क्या देते हैं, जो खुदा देता है वही महबूब खुदा। तो फरमाया लोगों इत्तिबा करो उस रसूल की जो बाखबर रसूल है, और ऐसा बाखबर है जो उम्मी है, कायनात में किसी के सामने जानू या तलम्मुज नहीं फरमाया। बस इसी लफ्ज उम्मी पर दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज उम्मी जो है इससे एक उम भी निकला, और उम का माना आम आप जानते हैं, उम का माना माँ होता है। उम का माना माँ होता है, और जब उम की निस्बत या की तरफ कर दी जाए तो इससे एक मफहूम माँ की गोद भी बनता है। उम की निस्बत जब या की तरफ कर दी जाए तो इससे एक मफहूम माँ की गोद भी बनता है। कुरान से इसकी मिसाल अर्ज करता हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके बतन मुबारक से मुतवल्लद फरमाया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उनके बतने मुबारक से ज़ुहूर हुआ तो लोगों ने तानो तशनी शुरू कर दी, ताने देने शुरू कर दिए। माज़अल्लाह यहां तक कहा कि मरियम तेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं, तूने ये बच्चा कहां से ले लिया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फरमाया मेरा चुप का रोजा है, अगर जवाब लेना चाहते हो तो जो मेरी गोद में आया है वो जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरी गोद में आया है वो तुम्हें इसका जवाब देगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर जवाब फरमाया, कुरान मजीद फुरकान हमीद में है, क्या इरशाद फरमाया कि मैं खुदा का रसूल हूं, उसका बंदा हूं। और उसने मुझे बाबरकत पैदा फरमाया। अरे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपने अपनी मां की गोद में अपनी मां को तानो तशरी से बचाया, ताना जनी से बचाया, और गोद में गुफ्तगू करके फरमाया खबरदार मैं तो अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल। सुभान अल्लाह। मगर ना जिब्रील, ना बाइबल यानी इंजील ने, ना कुरान ने उन्हें उम्मी कहा। उम्मी किसको कहा? मेरे नबी को उम्मी कहा, इसलिए कि बेशक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मां की गोद में गुफ्तगू फरमाई और अपनी मां पर किए गए एतराजात को दूर फरमाया। पर मेरे महबूब की वो शान है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दफा मैं आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हाजिर हुआ। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके बचपन का वो वाक़या याद आ रहा जब आप हजरत आमना सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर मुबारक में पिंगूड़े में झूल रहे थे। 14वीं की रात थी, चांद आपके इशारे पर चल रहा था, चांद आपके साथ खेल रहा था। बेशक मुझे वो प्यारा मंजर आज याद आ गया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि चचा जान, तुमने तो बस यही देखा कि पिंगूड़े में चांद मेरे साथ खेल रहा था। अरे मेरी शान पूछनी है तो मेरे रब्बे करीम से पूछिए। फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, अभी मैं अपनी माँ के बतने मुबारक से बाहर ही आया था, उधर लौह पर कलम चलती थी, माँ की गोद में उस कलम की आवाज सुनता।